مسئلہ قرآن ہی کا تو ہے. قرآن جب ہمیں یہ حکم دے رہا ہے نا کہ تم نے سنت کو ماننا ہے، حدیث کو ماننا ہے، تو اب سنت اور حدیث کا انکار جو ہے وہ قرآن کا انکار ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، ایک دو مثالیں کافی ہوتی ہیں کسی سمجھدار بندے کو سمجھانے کے لیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جمعے کے دن اذان دی جائے تو تم مسجد کی طرف آ جاؤ، سورۃ الجمعہ کے اندر، ٹھیک ہے. لیکن قرآن نے اذان کے الفاظ نہیں بتائے. اب میں آپ سے اور دنیا پہ بسنے والے ہر مسلمان سے یہ سوال پوچھوں گا کہ میں قرآن پہ کیسے عمل کروں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جب جمعے کے دن اذان دی جائے تم مسجد میں آؤ. تو مجھے تو پتہ ہی نہیں اذان کس چیز کا نام ہے. تو مجھے آگے سے باسط ندیم صاحب کہتے ہیں جی اذان یہ ہوتی ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور یہ سارا. میں کہوں گا یہ تو قرآن میں کوئی نہیں لکھا ہوا. تو پھر باسط صاحب کیا کریں گے؟ وہ تو ہاتھ کھڑے کر دیں گے، اور باسط صاحب کے پاس ٹائم قیامت تک کے لیے ہے اس کا جواب دیں، سوائے اس کے کہ بھئی سنت میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، ٹھیک ہے. اس طرح قرآن میں آیا کہ جب تم اذان دیتے ہو تو تمہاری اذان کا یہ مذاق اڑاتے ہیں اس لیے کہ یہ علم نہیں رکھتے. تو وہ جو کافروں کا جس مذاق اڑانے کا اذان کے اوپر ذکر ہے وہ اذان کیا تھی؟ وہ تو ہمیں حدیث بتا رہی ہے، سنت بتا رہی ہے. یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے. پھر نماز کی فرضیت قرآن میں آئی ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا اور مشرک نہ ہو جانا. اب میں باسط ندیم صاحب سے پوچھوں گا کہ بھائی مجھے تو اللہ تعالیٰ سیدھا سیدھا اسلام سے باہر نکال رہا ہے نماز چھوڑنے کے اوپر. تو باسط صاحب مجھے بتائیں نماز کا طریقہ کیا ہے، کس صورت میں آیا ہوا ہے؟ تو باسط صاحب کہیں گے وہ قرآن میں تو نہیں ہے. تو میں کہوں گا میں تو کافر ہو رہا ہوں اس ایک معاملے میں، مجھے تو طریقہ چاہیے. تو پھر باسط صاحب بتائیں گے جی وہ تو سنت میں ہے اور سنت کا ریٹن ریکارڈ احادیث ہے، اور اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ جو اہل سنت کی کتابیں ہیں وہ بخاری و مسلم ہے، اس میں نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے. خود غامدی صاحب نے بھی جو نماز کا طریقہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر وہ بخاری مسلم سے احادیث سے لکھا ہوا ہے، یا باقی لوگ بھی جو نماز کی بات کرتے ہیں. تو یہ تو بالکل سمپل سا ایک مقدمہ ہے. قرآن ورسز حدیث نہیں ہے. اگر کوئی شخص ہر بات میں کہتا ہے، جس طرح غامدی صاحب بھی بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا گولڈن کوٹ ہے کہ دین اس چیز کا نام ہے جو محمد رسول اللہ نے سکھائی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاہے وہ قرآن ہے یا سنت ہے یا حدیث ہے. تو میرے بھائی جب ہم نبی علیہ السلام کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، ہمارے دین کی بنیاد رسول اللہ کے اوپر کھڑی ہے ساری، تو کیا مسلمان کو یہ وہم بھی آتا ہے کہ جب ہم رسول اللہ کو اتنا کوٹ کرتے ہیں، آپ کا ذکر خیر اتنا کرتے ہیں، آپ پہ درود شریف پڑھتے ہیں، ہر عبادت کے اندر آپ کو داخل کیا ہوا ہے ہم نے، نماز ہماری درود شریف کے بغیر نہیں، اذان ہماری رسول اللہ کا ذکر خیر کیے بغیر نہیں ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. کیا ہمیں کبھی وہم بھی آتا ہے کہ یہ اللہ ورسز رسول ہو رہا ہے؟ نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، رسول اللہ کو ماننا اللہ ہی کو ماننا ہے. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس طرح ہمیں یہاں وہم نہیں نہ آتا نبی اسلام کو کوٹ کرتے ہوئے کہ یہ اللہ ورسز محمد ہو رہا ہے، اس طرح قرآن کی ایکسپلینیشن میں یا جہاں پہ قرآن خاموش ہے، یہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ سنت کی طرف جاؤ. مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. تو جب ہمیں قرآن اس طرح بھیج رہا ہے تو ہمیں کبھی وہم نہیں آتا کہ ہم بخاری مسلم سے جب کوئی بات پیش کر رہے ہیں تو وہ ورسز قرآن آ رہی ہے، ٹھیک ہے. جس طرح وہاں ہمیں اللہ اور اس کے رسول بالمقابل نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے. باقی آپ مجلس 96 میری دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب ہے. نیکسٹ.